کہاں ہے؟ ارے بھائی زیارتیں کس کس نے کی؟ ہاتھ اٹھائیے. زیارت کرنے سب لوگ ضرور جائیے، اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ بھئی زیارت کرنے آؤ. کسریٰ کا محل ہے جہاں، جس کے کنگرے سرکار کی آمد پر گرے، جہاں کا آتش کدا بجھ گیا، تو اس سے بالکل قریب 10 قدم کے فاصلے پہ سلمان فارسی کا روضہ ہے. اسی میں حذیفہ بھی ہیں، اس میں 4 قبریں ہیں، اس میں حضرت امام سید سجاد کے بیٹے طاہر بھی ہیں. 4 زیارتیں اس روضے کی ہوتی ہیں. وہی مدائن ہے، وہیں کا گورنر بنا کے سلمان کو بھیجا گیا تھا. اب وہ جگہ جب دیکھیں گے آپ تب پھر آپ کو کچھ اور ہی شان محسوس ہوگی. اب ایسی جگہ کا وہ جو ایران کا حصہ ہے جسے بعد میں فتح کیا مسلمانوں نے، کسریٰ کی حکومت، اس پورے صوبے کا گورنر سلمان فارسی، اس لیے کہ فارسی آتی تھی اور وہ علاقہ ایرانیوں کا تھا. اس لیے سلمان چونکہ ایران سے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ کنٹرول کر لیں گے، زبان ان کی ہے. لیکن انہیں زبان سے کنٹرول ہی نہیں کرنا تھا، ان کے پاس کنٹرول کا دوسرا فارمولہ رسول اللہ دے گئے. اس لیے کہ سچ کسی ایک پہ دار و مدار نہیں کرتا، سچ کے راستے بہت سے ہیں. سلمان سچے تھے، دین کو سچا سمجھتے تھے، اور اتنے سچے تھے کہ لوگ فخر کیا کرتے تھے ہم کس قبیلے کے ہیں، ہم کس قبیلے کے، ہمارا باپ کون، ہمارا باپ کون. لیکن جب سلمان سے کوئی پوچھتا تو تم کس قبیلے کو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تو سلمان کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. میرا شجرہ اسلام ہے، میری بلدیت اسلام. تو ایسے میں اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تو لوگ کہنے لگے یہ نئے گورنر صاحب آئے. کہنے جی یہ کیا گورنری کریں گے، سب ہنسنے لگے. کہنے دیکھیے تو صحیح. لیکن بہرحال جو پروٹوکول تھا اور حکومت کے لوگ تو کہنے چلیے دارالامارہ میں محل میں. نہیں بھائی نہیں، ہمیں محل وحل نہیں چاہیے. وہ گورنر کا کہاں رہیں گے پھر؟ وہ سامنے والی مسجد میں رہیں گے. ہمارا کام ہی ہے نماز پڑھنا، محل وحل سے ہمارا کیا کام؟ ہم تو عبادت الہی میں مصروف رہیں گے بس. اچھا بھائی مسجد میں چٹائی بچھا لی، لوٹا لیا پانی ہو رہا، وضو کی، نماز میں کھڑے ہو گئے. اب باہر سب کھڑے ہوئے، یہ گورنر صاحب، گورنر صاحب نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے باہر نکلے، ہاتھ میں تسبیح دی. کہنے کے بھائی سنو، اب یہ گورنر کے بعد پہلا اعلان ہمارا حکومت کا سن لو. تمام عوام اور جو نہیں ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دو. اب یہ گورنر کا فرمان صادر ہو رہا ہے اور عوام میں نشر ہو رہا ہے. سنو، آج کی رات کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے. سب گھر میں بیٹھے ہیں. جب نکلیں گے نہیں تو پھر چور بھی نہیں نکلے گا، ڈاکو بھی نہیں نکلے گا، امن تو رہے گا. اس لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے گا. سب ہنستے ہوئے چلے گئے. کہنے لیجیے ان کا کہاں سنبھال لیں گے، گھر سے نہ نکلے. ایسا ہو سکتا ہے وہ سارے ڈاکو جو رات کو پریشان کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، گھروں میں کودتے ہیں، وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. اب وہ تو ان کو تو نکلنا تھا، اپنا کام کرنا تھا. دوسرے اس لیے نکلے دیکھنے کے لیے کہ ان کے فرمان پہ عمل کتنا ہوا. وہ تو نکلیں گے. سلمان نے اعلان کیا، سونے سے لیٹنے سے پہلے ٹہلتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے. اور مدائن سے قریبی جنگل ہے، وہاں اگر آپ جائیں گے تو وہ جنگل کو بھی دیکھ لیجئے گا، وہاں دور تک جنگل ہے. جنگل میں جا کے کہنے اے مخلوق خدا، سلمان فارسی تم کو بلاتا ہے. اب جس بھی مخلوق خدا کو پکارا جو اس جنگل میں رہتی تھی، وہی مخلوق خدا اس کو، سلمان نے کہا آواز دیتا ہے سلمان صحابی رسول اور علی کی ولایت پہ چلنے والا تمہیں پکارتا ہے، آؤ. یہ آواز کا گونجنا تھا کہ جنگل سے کئی ہزار کتے، وحشی کتے، جنگلی کتے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے سلمان کے پاس رکے. پورا کتوں کا ایک لشکر. سلمان نے سارے کتوں کو دیکھا کہ سب آ گئے. کتوں نے گردن ہلائی ہوگی جواب میں، بولے تو نہیں ہوئیں گے نا کہ نہ فارسی بولی ہوگی نہ عربی. گردن ہلائی ہوگی، سب آ گئے.
سبھی آئے ہوں گے، اس لیے کہ آواز تو سب نے سنی ہوگی. کائے مخلوق خدا، آج اس پورے مدائن کا انتظام تم کو دیا، ہم جا رہے ہیں سونے. کتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی بانٹ لی، کون سی گلی، کون سا محلہ، کس گھر کا دروازہ. ان کو پتا تھا ڈاکو کہاں رہتا ہے، چور کہاں رہتا ہے، کون کدھر سے آئے گا. دیکھیے کتوں کو سب معلوم رہتا ہے، اس لیے کہ یہ عجیب مخلوق ہے. اگر کتے کے بارے میں 35 برس پہلے بھی حضور کوئی حدیث دے دیں تو وہ کتا 35 برس کے بعد پیدا ہوگا، اسے پتا چل جائے گا کہ ہمیں بھونکنا ہے. عجیب مخلوق ہے یہ. دیکھیے عجیب مخلوق ہے یہ. عجیب کا لفظ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ عجیب مخلوق اسی لفظ میں تو سب کچھ ہے. نجس ہے، قریب نہ آئے، گھر میں نہ آئے، منہ سے اس کے دال گرے وہ نجس، پانی پڑ جائے اس پہ تو نجس العین، اور زیادہ نجس، 10 گنا زیادہ نجس. گھر میں ایک رواں گر جائے 40 دن فرشتے نہیں آئیں گے. یہ سب حدیثیں. اور اس کے باوجود تو ازل سے ایسے ہی آدم کے دور سے نجس قرار پا گیا، کبھی پاک تھا ہی نہیں. اتنی نجاستوں کے باوجود اللہ والے چلے، اتنا نجس بنایا، لیکن یہ بتایا کہ اگر نجاست میں سے کوئی توحید پرست نکل آئے، کوئی ایک درندہ ہی کیوں نہ ہو، اور سچوں کو پہچان کر، یہ سچے 5 تھے. کتا چلا پیچھے پیچھے اصحاب کہف کے. 18واں سورہ اصحاب کہف. اب آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں اگر ہاتھ اٹھوا دوں کہ بھائی آپ نے اصحاب کہف کا مقام دیکھا، جب زیارت میں جاتے جبھی تو دیکھتے. ایک جگہ نہیں 3 جگہ. شام جائیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں، اردن میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے. یعنی نیک لوگوں کی یادگار سب اپنے اپنے بنا لیتے ہیں. جب اصحاب کہف کی نقلیں بنی ہوئی تو روضہ حسین کا کیا کہنا؟ ہائے ہائے، اب جملے پہ جملے آ جاتے ہیں کہ تو بعد میں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں. کائنات میں جتنے روضے ہیں، جتنی یادگاریں یا انبیاء کی ہیں یا اولاد انبیاء کی، روئے زمین پر اصحاب کی یادگار واحد ایک ہی ہے، اصحاب کہف. اصحاب کہف، وہ غار والے اصحاب، وہ رقیم والے، تختی والے. اب وہ جناب پیچھے پیچھے وہ ڈرے، اس کو مارو پتھر، بھگایا اسے، وہ نہیں بھاگا. پھر بتائیے ہمارا راز کھولے گا، کیوں پتھر مار رہے ہو؟ اے اللہ والو کیوں انہیں مار رہے ہو؟ اے سچو بھئی زیارت تو چھوڑ دیجیے نا، آسان بتا دیں آپ کو ترکیب. ایران نے کتنے کی CD اصحاب کہف؟ ابھی سر نے کتنے کی CD؟ 30-50 اچھی والی. وہ لے لیجیے اور اپنے CD پلیئر ہو تو وہ، ورنہ کمپیوٹر کے بچے سے ڈلوا لیجیے. کیا چیز بنائی، کیا سچے طریقے سے پورے سورے کو پیش کیا ہے، کمال کیا. ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کا، ان کا آنا، زندہ ہونا، سوتے سے اٹھنا، پورا واقعہ. اگر اسے دیکھیں تو آپ کے بچوں کو ذہن نشین ہو جائے. ٹائم بالکل نہیں، لیکن میں نے اسے دیکھا، دل چاہ رہا تھا کہ پڑھا ہزاروں بار اسے دیکھیں کہ ایران نے کیسے اس کو تصویر کی شکل میں دکھایا. تمام ہر دکان پہ موجود ہے. موضوع ہے توحید پرستی.
کتے کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا قطمیر. قطمیر کا توئے میم یہ رے. اور کہا اس نام میں اثر ہے. اگر کہیں راستے میں کوئی وحشی کتا تم پہ بھونک دے, دوڑا لے تمہیں, فوراً پلٹ کے کہو قطمیر. آج کے کتے بھی قطمیر کو جانتے ہیں. اب بھائی بات ختم ہو گئی نا توحید پرستی, آپ سبق لیجیے بات سے. اچھا اس کا رنگ کیا ہے؟ مولا جی اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے, کالی چٹیاں ہیں. پوچھنے والے ایسے ہوں اور بتانے والا ایسا ہو. موضوع سے بھٹکاتے تھے, لیکن سچ کا کام ہے کہ جواب دے کر پھر موضوع پہ لے آئے. سمجھے نا؟ تو جہاں پر اللہ چاہے جس کا احترام اور عزت بڑھا دے. دمبے کا احترام بڑھانا تھا, اسماعیل کی جگہ بھجوا کے چھری کے نیچے رکھ دیا. کتے کی تعریف کرنی تھی, اور پھر جو حدیثیں چلی تو اب تفسیر قرآن کھول کے پڑھ لیجئے کہ وہ کتوں کی تعریفیں لکھی ہیں سورہ کہف کے ذیل میں. بس ایک ہی رکھیے گا, نہیں رکھنا منع ہے, نجس ہے. لیکن تعریف میں حد یہ ہے کہ یہ آپ کے یہاں تفسیر قرآن اردو کی موجود ہے, اس میں حسین بخش جاڑا نے لکھا, سورہ کہف کی تفسیر میں پڑھیے, پڑھ کے 14 جلدوں میں تفسیر ہے. لکھتے ہیں 40 مومن کے صفات کتے میں پائے جاتے ہیں. 40 صفات جو مومن کے بتائے ہیں رسول اللہ نے, وہ 40 صفات اس میں پائے جاتے ہیں. قناعت پسند ہے, قناعت پسند ہے, شب زندہ دار ہے, رات میں جاگتا ہے, مالک کی حفاظت کرتا ہے, وفادار ہے, کبھی بے وفائی نہیں کرتا, ندیدہ نہیں ہے, چھین کے کھانا لیتا نہیں جب تک مالک نوالا اور ہڈی نہ پھینکے, انتظار کرتا ہے, اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے, اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے. اب یہ ساری صفات اب میں کہاں سے گنوں, وہ آپ اس میں تفسیر قرآن میں. اور انسانوں کا وفادار ہے, اور سب سے بڑھ کے انبیاء کو بھی پہچانتا ہے, ائمہ کو بھی پہچانتا ہے, اور ولیوں کو بھی پہچانتا ہے. اس لیے سلمان فارسی کو بھی پہچانتا تھا. انہوں نے حکم دیا, انہوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لی, وہ جا کے سو گئے. صبح ہوئی تو سب بھاگے ہوئے سلمان کے پاس آئے. کیا ہوا؟ کارے ایک ایک گلی میں ٹانگیں چھڑی لوگوں کی پڑی ہیں, سارے ڈاکو مارے گئے, سارے چور مارے. کس نے مارا؟ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب, اس طرح تو انسان ٹانگیں چیر چیر کے 2 حصے کہاں کرتا ہے, ذرا چل کے تو دیکھیے لاشوں کی کیا حالت ہے. کہا بھائی یہ مخلوق خدا نے کام دکھایا.